نور جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیر مہا سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے، جس پر سفیر مہا کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کے بعد نور جہاں مہا سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے اپنے گھر آنے دیا کیونکہ تم میرے بیٹے کی پسند ہو، جس پر مہا کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی فکر ہوتی تو اس کی شادی آپ میرے سے پہلے ہی کیوں نہ کرواتی، آپ تو اپنی من پسند بہو لے کر آئی ہیں، میں سب کچھ آپ کے بارے میں جانتی ہوں۔ نور جہاں مہا کے اس طرح جواب دینے پر حیران ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، مجبوری تو میری صرف پوتے کی ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر میں بھی نہ آنے دیتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہا کے گھر آنے کے بعد سفیر کا رویہ سنبل کے ساتھ بدل جاتا ہے، وہ اسے مہا کا پورا خیال رکھنے کا بولتا ہے کیونکہ مہا اب ماں بننے والی ہے اور مہا کی دیکھ بھال کے لیے سفیر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ بات سن کر سنبل رونا شروع کر دیتی ہے۔ سنبل شادی سے پہلے اپنے چچا کے گھر رہتی ہے اور وہاں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور سفیر کی زندگی کے آنے کے بعد وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے خواب پورے ہونے لگے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سفیر کی زندگی میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ سفینہ سنبل کو سمجھاتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہارے پر کیا گزر رہی ہے، لیکن تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری اور مہا کی اہمیت اس گھر میں بہت الگ الگ ہے، مہا سفیر کی پسند ہے اس لیے اس کی اہمیت ہمیشہ ہی زیادہ ہوگی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نور بانو آخرکار نور جہاں کو مات دینے میں کامیاب ہونے ہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ مراد کو اپنی طرف کرتی ہے اور پھر مراد اور حنیت کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہے اور یہ صدمہ نور جہاں کے لیے کافی ہے۔ نور بانو کہتی ہے آپ نے میرے بابا کو میرے سے چھین لیا اور بس میں نے بھی اب ٹھان لیا ہے کہ آپ کو بیٹوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانی ہے اور میں نے ایسا ہی کیا۔ نور جہاں کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروائی تھی اور جو میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ سانپ کا بچہ بھی سپولا ہی نکلتا ہے، تم بھی اپنے باپ جیسی ہو۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز کے لیے تیار رہیں۔